پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم چھٹی جماعت سے ہمارا موضوع جو ہے اردو سے ہے وہ ہے ایثار کا جذبہ، چونکہ ہم نے اس کے 2-3 حصے پڑھے اور آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ جب عدنان کنگال ہو گیا، اس کی دن دولت سب کچھ لٹ گئی، آوارہ بچوں نے اس کا ساتھ نہ دیا، کاروبار نہ سنبھالا اور اس میں انہوں نے بدچلنی کی، بدکرداری کی، تو عدنان جو تھا اس کا دیوالیہ پٹ گیا۔ تو جب بچوں نے دیکھا کہ عدنان کا کنگال ہونے والا ہے تو بچوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور نہ جانے کدھر کو نکل گئے۔ اب زین جو تھا، وہ جس بچے کو انہوں نے گود لیا ہوا تھا، وہ 10 سال پہلے گھر چھوڑ چلا تھا، وہ ایک شہر میں جا کے ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنتوں کی وجہ سے وہاں جنرل مینیجر کے عہدے تک جا پہنچا۔ آج ہمیں پڑھنا ہے، ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے گردہ عطیہ کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈھنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر سے گردہ کون دیتا؟ زین خبر پڑتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ دوسری صبح عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا اور ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں برتا رہا۔ یہ وہی لوگ تھے جن نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، پرانی یاد میں سے نڈال کر دیا۔ وہ 2 شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ دوسرے وہ اس شہادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ صحت یاب ہونے پر ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی، اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگایا، اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کرایا اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ تو زین جو تھا اپنی کوٹھی، اپنے مکان میں بیٹھے ایک دن اخبار پڑھ رہا تھا اپنے آنگن میں۔ تو اس اخبار پڑھتے پڑھتے اس کی نظر ایک اشتہار پہ پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے لکھا گیا تھا، کوئی ایک اپنا گردہ عطیہ کر کے قیمتی جان کو بچائے۔ تو اس زمانے میں کون عطیہ کر سکتا تھا، اپنا گردہ دے سکتا تھا؟ تو چونکہ اشتہار میں گردہ عطیہ کرنے کی درخواست کی گئی تھی، گردہ عطیہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو اس وقت کون کسی کو اپنا ایک گردہ دیتا؟ زین خبر پڑتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، اس کو جھٹکا سا محسوس ہوا اور بیوی سے بنا کوئی مشورہ کیے بغیر، اسے پوچھے بغیر، وہ اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر نکل پڑا، روانہ ہو گیا۔ دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا، یعنی ان کے گھر پہنچ گیا۔ باپ کی حالت دیکھ کر اس پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ دیر تک وہ اپنے زین جو تھا اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑے روتا رہا، ماں کو گلے لگایا، ماں کو روتا رہا۔
سسکیاں برتا رہا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے پالا پوسا تھا، اس زمانے میں اسے سب کچھ دیا تھا جو اس وقت اس کو دینے والا کوئی نہیں تھا، چونکہ اس کے اپنے ماں باپ جو تھے وہ ایک کار کے حادثے میں مارے گئے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے سب کچھ کیا تھا، اس کو پڑھایا تھا، پالا پوسا تھا۔ پرانی یادوں نے اسے جو اس کو سب پرانی یادیں یاد آنے لگی اور ان پرانی یادوں نے اسے ختم ہی کر دیا۔ وہ دو شخصیتیں تھے جنہیں وہ ہمیشہ، یعنی ماں باپ عدنان اور شیبہ، جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا تھا، اب محض ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے تھے۔ کمزور ہو چکی تھی دونوں شخصیتیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل گیا۔ دوسرے ہی دن عدنان کا آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کہتے ہیں چیر پھاڑ کو، تو آپریشن کیا گیا۔ زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر دیا، باپ کو دے دیا اور اس کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تو اس وقت دولت کے بلبوتے پہ کسی سے بھی خرید سکتا تھا گردے کو، کیونکہ اس کے پاس ایک اچھی ملازمت تھی، اچھا رسوخ تھا، پیسہ تھا، مال تھا، دولت تھی۔ لیکن ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ عدنان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اتنا انتظار کیا جائے۔ اس کو فوری طور پر اس گردے کی ضرورت تھی تو اس نے دیا، کیونکہ اس کو ڈھونڈنے میں، دیکھنے میں ٹائم لگتا۔ اگر ایسا کرتے تو وہ خطرے سے خالی نہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنا ہی گردہ اپنے باپ کو دینا چاہتا تھا، اس کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صحتیاب جب ہوا اس کا باپ عدنان، یعنی مکمل جب وہ ٹھیک ہو گیا تو ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا زین۔ اس کی بیوی جو تھی زین کی، وہ بڑی ہی نیک دل خاتون تھی، بڑی اچھی تھی۔ تو اچانک اپنے ساس اور سسر کو گھر آتے دیکھ کر اس کا دل خوشی سے باغ ہو گیا، یعنی بہت خوش ہوئی وہ۔ زین نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے تلاش کیا۔ جب تلاش کیا تو انہیں راست پر لگانے کی کوشش کی، سیدھے راستے پہ لگایا ان کو، اور اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے انہیں اچھے عہدوں پر فائز کرایا۔ اور یوں ایک بار پھر یہ جو خاندان تھا اسی خوشی سے یہ جینے لگے، اسی خوشی سے اپنے دن گزارنے لگے۔